الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہم پڑھیں گے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت اور حشر کا دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں روزے قیامت سید الناس ہوں گا۔ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور ہر ایک پکارنے والے کی آواز سنے گا، اور سورج قریب ہوگا اور لوگوں کو اتنا کرب و غم ہوگا کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور نہ اس کا تحمل کر سکیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو اور کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے، تم اس شخص کو کیوں نہیں تلاش کرتے جو تمہاری شفاعت تمہارے رب سے کرے؟ تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے سب کے باپ آدم موجود ہیں۔ پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی جانب سے روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ اے آدم، آپ ہماری اپنے رب کے حضور شفاعت کیجیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کو کتنی شدید تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس پر حضرت آدم فرمائیں گے، بے شک آج میرے رب کا غضب عظیم ہے، ایسا غضب اس سے پہلے کبھی نہیں کیا اور نہ اس جیسا کبھی آئندہ رب کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا، مگر مجھ سے حکم عدولی ہوئی۔ مجھے آج کے دن نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج کے دن اپنی فکر ہے، مجھے آج کے دن اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ سب حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ روئے زمین کی طرف اول المرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کہا، اپنے رب کی حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدید اور شدت والی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ حضرت نوح فرمائیں گے کہ بلا شبہ میرے رب نے آج بڑا غضب فرمایا، اس جیسا غضب نہ اس سے پہلے کبھی کیا نہ آئندہ رب کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میری ایک دعا خاص تھی جس کو میں نے اپنی قوم کی ہلاکت پر مانگ لیا، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، آج کے دن مجھے اپنی فکر ہے، آج کے دن مجھے فکر ہے اپنی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ سب حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے اہل زمین کی جانب نبی اور اس کے خلیل ہیں، آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے، بے شک میرے رب نے آج بڑے غضب کا اظہار فرمایا، اس جیسا غضب نہ اس سے پہلے اور نہ آئندہ کرے گا۔ پھر وہ اپنی کذبات کا ذکر کریں گے کہ میں نے 3 موقع پر ایسی بات کہی جس میں جھوٹ کا مفہوم بھی تھا، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی موسیٰ، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا اور اپنے ساتھ کلام فرما کر لوگوں پر آپ کو برگزیدہ کیا، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کی حضور کیجیے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے، بلا شبہ رب نے آج بڑا غضب فرمایا، ایسا غضب نہ پہلے رب نے کبھی کیا اور نہ اس کے بعد کبھی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے ایک جان کو ہلاک کیا جس کے ہلاک کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، نفسی نفسی، آج تو میری جان کی مجھے فکر ہے، آج تو میری جان کی مجھے فکر ہے، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی عیسیٰ، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ سب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے وہ کلمہ ہے جسے مریم کی جانب القاء فرمایا، اور آپ اللہ کی روح ہیں اور آپ نے ابھی ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو فرمائیں گے، بلا شبہ میرے رب نے آج اس غضب کا اظہار کیا کہ اس جیسا نہ پہلے کبھی غضب کیا نہ اس کے بعد کرے گا۔ وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں فرمائیں گے مگر یہ کہیں گے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ،
وہ سب حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ اپنے رب کے حضور آپ ہماری شفاعت کیجیے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف کا سامنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کا اظہار فرمائیں گے اور مجھے الہام فرمائیں گے، اور میں ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے ایسی حمد و ثنا کی کشائش نہ ہوئی۔ اور فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے کہ آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب، امتی، میں عرض کروں گا اے میرے رب، امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں کی داہنی جانب سے داخل کر دیں۔ آپ کی امت ان دروازوں کے سوا جنت کے دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوگی۔ اس کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ مکرمہ اور مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام روزے قیامت لوگ جمع کیے جائیں گے اور اس دن کے لیے خاص اہتمام کیا جائے گا، اور وہ سب اسی طرح مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور جا کے سفارش کی درخواست کریں گے، اور اس وقت جو سفارش کرنے والا ہوں گا وہ میں ہوں گا، اور مجھے فرمایا جائے گا فرا سکا وکل یسمع وسل توتا وشفی تو شفا، آپ سر اٹھائیے، آپ سوال کیجیے، آپ کو آج سنا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی اس کی سفارش بھی آپ کی سفارش اس کے حق میں قبول کر دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آفتاب بہت نزدیک ہوگا، یہاں تک کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا، اس دوران تمام لوگ فریاد و فغاں کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے مگر وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا مجاز نہیں، پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا مجاز نہیں، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ شفاعت کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور آپ چلیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی زنجیر تھامیں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے اور سارا مجمع آپ ہی کی تعریف اور توصیف کرتا رہے گا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع فرمائیں گے اور کسی جان کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی، سب سے پہلے جس کو پکارا جائے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور آپ کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک وبک والیک لا منجأ منک الا علیک تبارکتا و تبارکتا و تعالیت سبحانک رب البیت۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قائد المرسلین ہوں، یہ فخریہ نہیں کہتا، اور میں خاتم النبیون ہوں، خاتم النبیین ہوں، یہ فخریہ نہیں کہتا، میں اول شافع ہوں، یعنی سب سے پہلی میری میں سفارش کروں گا، میں یہ فخریہ نہیں کہتا، اور میں اول مشفع ہوں، یعنی سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، لیکن میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ روز قیامت تمام سبب و نسب منقطع ہو جائیں گے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو اس وقت نسبتیں ہیں، وہ سبب اور وہ نسبتیں باقی رہیں گی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت میرے سبب اور نسب کے سوا ہر سبب و نسب منقطع ہو جائیں گے،
پھر ان سے پوچھا گیا کہ روز قیامت آپ کی امت آپ کی طرف منسوب ہوگی اور تمام انبیاء کی امتیں ان کی طرف منسوب نہیں ہوں گی؟ تو کہا گیا ہے کہ اس دن آپ کے ساتھ جو نسبت کی جائے گی اس سے مخلوق کو نفع پہنچے گا، اور جس کی اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت نہیں کی گئی، جس کی اس کے نبی کے ساتھ نسبت نہیں کی گئی، اسے پھر کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی پل صراط سے گزریں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی باب جنت پر دستک دیں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں داخل ہوں گے، اور آپ کے بعد آپ کی صاحبزادی، اور یہ کہ ان کے سر مبارک کے ہر بال اور ان کے چہرے سے نور تابع ہوگا، اور اہل محشر کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی نگاہیں بند کر لیں تاکہ آپ کی صاحبزادی پل صراط سے گزر جائیں۔ تورات اور انجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں نور کی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اوپر پل نصب کیا جائے گا اور سب سے پہلے میں اس سے عبور کروں گا۔ حضرت علی سے روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو بند کر لو تاکہ سیدہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائے، تو وہ دو سبز چادریں اوڑے گزرے گی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کوثر ہوا وسیلہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ کہ آپ کے ممبر کے پائے جنت کی زمین میں نصب ہیں، اور یہ کہ آپ کا ممبر جنت میں بلند ترین جگہ پر ہوگا۔ آپ کی قبر انور اور آپ کے ممبر کے درمیان باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ مطلب عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بکثرت خصائص سے نوازا گیا جس کو میں فخر سے بیان نہیں کرتا، اللہ نے میری وجہ سے میرے اگلوں اور میرے پچھلوں کے گناہ بخش دیے، اور میری امت کو خیر الامم بنایا، اور مجھے جوامع الکلم دیا، اور روب کے ساتھ میری مدد کی، اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی کی، مجھے حوض کوثر دیا گیا جس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت جنات نعیم کے اس اعلیٰ غرفہ میں مجھے رفعت عطا فرمائیں گے جو اس کے اوپر حملت العرش کے سوا کچھ نہیں، عرش کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت دنیا میں سے تو آخر ہے اور روز قیامت اول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ ساری مخلوق سے پہلے فرمائے گا، اور یہ امت موقف میں بلند درجے پہ ہوگی، اور امت اس حال میں آئے گی کیا سارے وجود چمکتے دھمکتے ہوں گے، دنیا و برزخ میں ان کی سزا میں اجلت کی جائے گی تاکہ قیامت کے دن یہ پاک صاف ہو کر آئے۔ یہ امت اپنے قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، اور اس سے جب نکلے گی تو بغیر گناہ کے ہوں گے، ان کی گناہ مومنوں کے استغفار کے سبب نابود کر دیے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی ذریت اور ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا، اور اس امت کے لوگوں کی پیشانیوں پر سجدوں کا نشان ہوگا، اور ان کے لیے انبیاء کی مانی دو نور ہوں گے، اور وہ لوگ میزان میں تمام سے وزنی ہوں گے، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے خود کوشش کی ہوگی اور جو ان کے لیے کوشش کی گئی برخلاف تمام امتوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہم لوگ دنیا والوں میں آخر ہیں اور روز قیامت ہم لوگ اول ہوں گے، تمام مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ایک امت اور ایک ایک نبی کر کے اٹھائے گا، یہاں تک کہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت موقف میں آخری ہوگی۔ اس کے بعد جہنم پر پل صراط نصب کیا جائے گا، اور اس کے بعد منادی پکارے گا کہاں ہے احمد اور ان کی امت؟ یہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کے پیچھے آپ کی امت خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار چلے گی، وہ صراط کو تھام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دشمنوں کی آنکھیں دنگ کر دیں گے تو وہ صراط کے داہنے اور باہنے جہنم میں گر پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صالحین گزر جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو جنت میں ان کو ان کی منازل میں ٹھہرائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی جانب اور باہنی جانب ہوں گے حتیٰ کہ ان کا سلسلہ آپ کے رب تک منتہی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی داہنی جانب کرسی رکھی جائے گی، اس کے بعد منادی پکارے گا کہاں ہے حضرت عیسیٰ اور ان کی امت؟ پھر ایک لمبی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میں اور میری امت تمام لوگوں سے اونچے درجے پہ ہوں گے، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ کاش وہاں ہم ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں اور میری امت ایک بلند چوٹی پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سب حلہ پہنائیں گے، اس کے بعد مجھے اذن دیا جائے گا تو تم جو بھی خدا سے کہلوانا چاہو کہلوا سکتے ہو، یہی وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہا گیا ہے۔
اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو روز قیامت اس حال میں بلایا جائے گا کہ آثار وضو کے ان کے اعضاء چمکتے دمکتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا حوض ایلا سے عدن تک کی مسافت رکھتا ہے، میں لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح آدمی راہ گزر کے اونٹ کو اپنے حوض سے ہٹاتا اور دور کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم لوگ میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے اعضاء اثر وضو سے چمکتے دمکتے ہوں گے، تمہاری یہ پیشانی ایسی ہوگی تمہارے سوا کسی اور میں یہ خاص وصف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے مجھے کو سجدے کی اجازت دی جائے گی اور میں ہی سب سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے سامنے کی طرف نظر کروں گا اور تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا اور اپنے پیچھے بھی اس طرح پہچان لوں گا اور اپنے داہنے بھی اور بہنے جانب میں بھی اس طرح پہچان لوں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو ان امتوں کے درمیان جو حضرت نوح سے لے کر آپ کی امت تک ہوگی کس طرح پہچان لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا آثار وضو سے، ان کے اعضاء چمکتے دمکتے ہوں گے، ان کے سوا کسی امت میں یہ بات نہیں ہوگی، اور میں اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، اور میں اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کی ذریت ان کے آگے دوڑتی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میں اپنی امت کو تمام امتوں کے درمیان ضرور پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے اور سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، اور اس طرح پہچانوں گا کہ ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ مومن کا حساب قبر میں ہی ہو جائے گا تاکہ کل میدان حشر میں اسے آسانی ہو، اور قبر میں ہی اسے پاک صاف کر دیا جائے گا تاکہ قبر سے نکلے تو اس کا بدلہ چکا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کا عذاب اس کو دنیا میں بھی دے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 تو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ تعداد آپ کے سوا کسی نبی کی امت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن ہمارے پاس صحابہ کرام فرماتے ہیں تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی، کوئی نبی تو میرے سامنے سے اس طرح سے گزرے کہ ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، اور کوئی نبی اس حال میں کہ ان کے ساتھ دو آدمی تھے، اور کوئی نبی اس طرح کہ ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا، اور کوئی نبی اس حال میں کہ ان کے ساتھ جم غفیر تھا۔ جب میں نے اس جم کثیر کو دیکھا تو خواہش کی میری امت ہو، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا آپ دیکھیں تو صحیح، تو میں نے ایک اتنا عظیم مجمع دیکھا کہ اس نے افق کو گھیر رکھا تھا، تو مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھیے اور ادھر دیکھیے، میں جس جانب دیکھتا تو ایک بڑا عظیم جم غفیر دیکھتا۔ اس وقت مجھ سے کہا گیا یہ سب آپ کی امت ہے، اور ان میں 60-70 ہزار امتی ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان پر عذاب ہوگا، اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان 70,000 کے ہر فرد کے ساتھ میرے رب کی جانب سے 3 حیثیتیں ہوں گی۔ تو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ میں نے اپنے رب سے مزید اضافے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا اللہ کیا میری امت اس تعداد تک پہنچے گی؟ یہ تعداد تو میں آپ کے لیے اہل عرب میں ہی مکمل کر دوں گا، یعنی یہ تو اہل عربی صرف مکمل ہو جائیں گے، اجمیوں کا کیا بنے گا؟ اس سے پہلے تورات اور انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں بھی یہ گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ فقہ امت نے اس نوع کو اپنے تصانیف میں مستقلاً ذکر کیا، لیکن ہمارے صاحب جو ہے نا وہ کچھ ذکر کرتے ہیں کہ ان خصائص کا ذکر بھی کچھ جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلسرات میں پروٹوکول، حشر میں حساب سے پہلے، عالم ارواح میں عالم وہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی۔ پلسرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیزی سے گزر جانا، اسی طرح اپنی امت کے ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، حساب کتاب بھی ختم، ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ اندر نہیں جا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری کچھ امتی جہنم میں جل رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید سفارش پر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے ان امتی، اور سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال اللہ سے عزت کا
کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کر سکے، اللہ کے دین کی ایسی خدمت کا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں اللہ ہمیں بھی لگا دے، تاکہ ہم روز محشر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا سچا امتی بنائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، روز محشر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام، صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کیونکہ سچی بات ہے، یہ جو دوری ہے یہ دوری ہے، دنیا کا فراق کوئی فراق نہیں ہے، اپنا کوئی چلا جائے بہت غم ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، لیکن یہ غم کی تلافی بھی ممکن ہے، اور دنیا میں پھر بھی ہم لگ جاتے ہیں، لیکن جو آخرت کا غم ہے کہ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی نہ مل سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق مل گیا، تو یہ ہمارے لیے کوتاہی کیا، ہمارے اس وقت میں نقصان اور خسارے میں پڑ جانے کا لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد وبارک وسلم۔